لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغرب میں گماں تو ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز و معزز حاضرین اکرام، اس سے پہلے کہ ان کلمات مقدسہ کا بیان ہو، محبت اور اخلاص کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وعلو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد انزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پارہ نمبر 8 سورۃ اعراف آیت نمبر 17 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں جانب سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرهم شاکرین اور تو بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وہ لوگ جو روحانیت میں چلتے ہیں، یہ درس تمام سلاسل کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ اہل حقیقت ہے۔ حقیقت سے کیا مراد ہے؟ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت کو دے، کہ کوئی چیز کیسے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ میرے سامنے نمایاں فرما دے۔ حقیقت کے سردار نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ نے علم حقیقت کو نمایاں کر دیا۔ کوئی بھی چیز ہے اس کی حقیقت کو نمایاں کیا، اور ہر آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ اہل حقیقت بن جاتا ہے۔ تو چاہے وہ اہل حقیقت ہے، اس کے لیے بھی یہ انتہائی اہم درجے کا عامل ہے، یا اہل معرفت۔ اہل معرفت کیا ہے؟ قل علی بصیرۃ انا، فرمایا انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور معرفت دل کے افعال کو کہتے ہیں۔ معرفت کے سردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی بندہ صاحب معرفت بننا چاہتا ہے، اہل حقیقت میں حقیقت کا پیروکار بننا چاہتا ہے، معرفت میں معرفت کا پیروکار بننا چاہتا ہے، تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فیہ۔ اور قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قرآن پاک کی آیت بھی ہے۔ جو اہل معرفت ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا اہمیت کا درس ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل طریقت ہے، اہل طریقت کیا ہے؟ جو باطن کا علم رکھتے ہیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر عید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک حد ہے، ایک مطلع ہے۔ آیات کے باطنی جو اسرار و رموز سے واقف ہیں، ترجمہ سے، تفسیر سے، روحانی معنف،
اس کو حقائق کو جو ہے جانتے ہیں، ان کو اہل طریقت کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھی یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اگر وہ طریقت میں چلنا چاہتے ہیں چاہے کسی سلسلے میں ہے تو ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اور ہر آدمی جو اہل شرع ہے، جو شریعت پر چلنا چاہتا ہے، قرآن اور سنت، اہل بیت اور صحابہ کا پیروکار بننا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ اس طرح سے ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں آؤں گا ان کے آگے سے، سامنے سے۔ جب سامنے سے شیطان آتا ہے، شیطان کس کو کہتے ہیں؟ ہر شر پھیلانے والے کو، ہر جو برائی کا کام کرے، من الجنت والناس، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وہ انسانوں میں بھی ہے اور جنات میں بھی ہے۔ ہر وہ آدمی چاہے وہ انسانوں میں سے ہے یا جنات میں سے ہے، جب گناہ کا کام کرے گا اس کو شیطان کہا جائے گا۔ تو ثم لآتینہم من بین ایدیہم، وہ سامنے سے جب آتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا وار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ چاہے وہ خواب کے اندر آئے یا بیداری کی حالت میں آئے، کشف کی حالت میں آئے، مراقبے کی حالت میں آئے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن پاک سامنے پڑھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شک شیطان کی طرف سے ہے۔ شک کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف۔ جب سامنے سے وہ اٹیک کرتا ہے، ہٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شک میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ وہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ جب سامنے سے وہ آئے گا، آپ کو ہٹ کرے گا، آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، تو اس کا مقصد یہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، کہ اس کے معاملات میں داخل ہو کر اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور پیچھے سے، جب پیچھے سے آئے گا، اٹیک کرے گا، ہٹ کرے گا، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے کام کو مؤخر کر دے، پینڈنگ میں کر دے۔ آپ نے ایک کام ابھی کرنا ہے، وہ ابھی نہیں ہوگا بلکہ بعد میں ہوگا، اس کو روکنے کے لیے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، اس کو پیچھے کرنے کے لیے کہ ابھی وہ کام نہ ہو، اس وجہ سے وہ پیچھے سے آ کر اٹیک کرتا ہے شیطان۔ تو وہن ایمانہم، دائیں طرف سے جب آئے گا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو ضعیف اور کمزور کرنے کے لیے۔ آپ کو کیا کرنے کے لیے؟ ضعیف اور کمزور کرنے کے لیے۔ اور جب وہن شمائلہم، بائیں طرف سے آئے گا، آپ کو ٹارگٹ کرے گا، ہٹ کرے گا، تو شرک کے لیے کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے احکامات، ومن اظلم ممن افتری علی اللہ الکذب وہو یدعی الی الاسلام، اللہ پر الزام لگائیں، اللہ کے احکامات پر الزام لگائیں، ایسے کلمات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں غلط باتیں کریں، حضور پر اعتراض کریں، پیغمبر پر اعتراض کریں، حضور کی تعلیمات پر اعتراض کریں، حضور کی شخصیت پر اعتراض کریں، آپ کی نبوت اور رسالت پر اعتراض کریں، تو جب یہ بائیں طرف سے اٹیک کرے گا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ مرکز چونکہ آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ انسان ہیں، تو آپ ہی کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور یہ ہر بندے کو ٹارگٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے ہر صاحب شرع کو ہوتا ہے، جو عالم دین ہے، مفتی ہے، محدث ہے، یا مفتی محدث نہیں ہے، عام مسلمان ہے، اس کو بھی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی ٹارگٹ ہوگا، جو اہل طریقت ہے، باطنی علوم رکھتا ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کرے گا، جو اہل معرفت ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرے گا، جو اہل حقیقت ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرے گا۔ اب جب یہ ٹارگٹ کرتا ہے تو دو طرح کے، میں پہلے بھی بیان کرتا ہوں، اب بھی وضاحت کر دیتا ہوں، پوری دنیا میں جو انسان رہ رہے ہیں وہ ٹوٹل دو طرح کے۔ ایک وہ آدمی ہے جن کی جسموں کے اندر روح موجود ہے، جسم غالب ہے، روح مغلوب ہے جسم کے اندر، یہ عام آدمی ہے۔ دوسرے وہ آدمی ہے جن کی روحیں ان کے جسموں پر غالب ہے، یہ خاص ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ ہر وہ بندہ چاہے انہیں مانے یا نہ مانے، جب نماز پڑھتا ہے تو یہ کلمات پڑھتا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے خود بتایا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو نبی و رسول ہیں، اہل بیت ہیں، صحابی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ لوگ انعام یافتہ۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ
ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کی روحیں ان کے جسموں پر غالب رہتی ہیں. تو پھر دو طرح کے افعال ہو جائیں گی. جب شیطان ان کو ٹارگٹ کرتا ہے تو جو اہل باطن ہے یعنی صاحب طریقت ہیں یا سالکین ہیں یا اہل معرفت ہیں یا حقیقت ہیں، ان کو 1 سے لے کر 30 اور 40 علوم اس کو ملتے ہیں اس کے ہٹ ہونے کے بعد، کیونکہ ان کی روحیں ان کی جسموں پر غالب رہتی ہیں. اور ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جو صاحب تقوی ہیں جب انہیں شیطان چھوتا ہے تو وہ چونک اٹھتے ہیں اور پہلے سے زیادہ اللہ کی محبت میں کیا کر جاتے ہیں؟ آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں ان کی جسموں پر غالب ہیں. اب دلیل دوں گا قرآن پاک کے ساتھ حدیث پاک سے تاکہ اس مفہوم کو ہم سمجھ سکیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خزانے پر معمور کیا، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایک آدمی چوری کرنے کے لیے آیا، آپ نے اسے پکڑ لیا. اس نے منت سجامت کی، میرے بیوی بچے بھوکے تھے اس لیے میں آیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. صبح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات کے واقعے کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چور چوری کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے اسے پکڑا اور جب پکڑا تو اس نے منت سجامت کی، میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا آج رات کو پھر آئے گا. تو پہلے ہی ہوشیار تھے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی نے پکڑا، دوبارہ ہوشیار ہو گئے، جب رات ہوئی پھر وہ بندہ آیا، آپ نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے منت سجامت کی، آپ نے پھر چھوڑ دیا. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات کے واقعے کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، میں نے پکڑ لیا، اس نے منت سجامت کی، میں نے پھر چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا آج رات کو پھر آئے گا. پھر ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے. جب وہ پھر آیا آپ نے پھر اسے پکڑ لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا میں تمہیں روزانہ چھوڑ دیتا ہوں، تو پھر آ جاتا ہے، آج میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں. اس نے کہا مجھے ادھر لے جا کر کیا کرو گے؟ میں ایک کام کی چیز آپ کو بتاتا ہوں، جس خزانے پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے اس کو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے واقعے کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور آیا تھا چوری کرنے کے لیے، تو ایسی اس نے بات کی. فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ کر چوری کرنے کے لیے آیا، مسلسل 3 راتیں. تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن جو اس نے بات کی ہے وہ سچی کی ہے. جس خزانے پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے اسے کوئی چور چوری نہیں کر سکتا. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی نے کیا کیا؟ ٹچ کیا نا، پکڑ بھی لیا. تو کیا شیطان اسے گمراہی کی طرف لے جا سکا؟ نہیں، بلکہ آیت الکرسی تو قرآن پاک کا حصہ ہے. قرآن پاک پر عمل کرنے اور حضور کے قریب کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا. تو یہاں پر جو میں نے تلاوت کی کہ وہ جو صاحب تقوی لوگ ہیں ان کو جب شیطان چھوتا ہے تو وہ چونک اٹھتے ہیں اور پہلے سے زیادہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں ان کے جسموں پر غالب ہیں. ان میں اہل بیت، صحابہ، اولیاء اللہ اور پیغمبر سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ چاروں طرف سے اٹیک ان پر بھی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اس میں بھی ابلیس انسانی شکل میں ہے. عتبہ، شیبہ، ابو جہل کے پاس اور آ کر انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں. تو باقاعدہ میدان جنگ میں بھی گئے، لیکن جب دیکھا اللہ کی طرف سے مدد، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی معیت کے ساتھ آئے ہیں، تو وہاں سے بھاگا. انہوں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو ہمیں لے کر آنے والے ہیں مقابلے. اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اب اسے شک ہوا کہ مجھے مار ہی نہ دے جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ فرشتے آ گئے ہیں، تو بھاگ گیا. تو دیکھیں وہ حضور اور صحابہ پر بھی اٹیک کرنے کے لیے آئے. یہ نہیں ہے کہ وہ اسے بچ گئے، بچ نہیں سکتا ہے کوئی بندہ، چاہے اہل حقیقت ہے، چاہے وہ کوئی اہل معرفت ہے، چاہے وہ کوئی اہل طریقت ہے یا اہل شرع ہے. اپنے آپ کو شریعت پر چلنے والا سمجھتا ہے کہ شرع کرنا ہے. ملا شرع فقیر دے نال رہی ہوئی ہے، تینوں شرع دی فکر ملا سانو یار منا دی پئی ہوئی ہے. یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ بابا فرید الدین خان شکر رحمۃ اللہ علیہ کا.
سمجھ گئے نا؟ ایک بندہ اپنے آپ کو شرع سمجھتا ہے کہ شریعت میرے ذریعے سے چل رہی ہے، عالم دین ہے، محدث ہے، مفتی ہے، فقیہ ہے، ہم علماء حق کی قدر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، مگر ہر آدمی علماء حق نہیں ہے، علماء سو بھی ہیں جو فرقہ واریت کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو اسلام سے ہٹاتے ہیں۔ تو وہ اہل شرع بھی ہو تو اس کے لیے بھی، اس پر بھی یہ اٹیک ہے۔ جب یہ اٹیک کرتا ہے 30 سے 40 علوم ان لوگوں پر منکشف ہوتے ہیں اس کے ٹارگٹ ہونے کی وجہ سے جو جن کی جسموں پر روحیں غالب ہیں۔ اب سمجھ گئے؟ جو دوسرے گروہ کے لوگ ہیں جن کے جسموں کے اندر روحیں ہیں، جن عوام الناس ہیں، تو وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، گناہ کی طرف جاتے ہیں شیطان کے ٹچ کرنے کی وجہ سے۔ اب یہاں ایک فرق کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے جو فی زمانہ لوگ ہیں، کہ ہر صحابی رسول، ہر اہل بیت جو تھا وہ حقیقت میں، معرفت میں، طریقت میں اور شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا۔ یعنی وہ صورت میں، سیرت میں، اخلاق میں، اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار تھا۔ دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، جبکہ آج کل ایسا نہیں ہے۔ آج ہر مسلمان صورت میں تو ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سیرت میں بنے، اور علماء کرام اس کی طرف بلاتے بھی ہیں اور اچھی چیز ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر اخلاق میں اور اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے۔ اگر اخلاق اور اعمال میں پیروکار ہو جائے تو وہ ولی بن جائے۔ لیکن آج کتنے ہیں؟ 4 سے 5% لوگ ولی ہیں، جبکہ اس وقت ہر صحابی روحانی تھا، ہر اہل بیت روحانی تھا، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں تھا جو روحانی نہ ہو۔ تو اس وقت کی کیفیات میں اور اب کی جو کنڈیشن ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو جب یہ اٹیک ہوتا ہے تو جو گنہگار ہیں، عام مسلمان ہیں، وہ گناہ کی طرف رائے ہوں گے، نیک لوگوں کے درجہ اور مقام بڑھے گا۔ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے، اس سے ہمیں علم نور حاصل ہوتا ہے۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ علم نور۔ علم نور کو ہم علم نور روحانیت میں کیوں کہتے ہیں؟ علم نور کا مقصد ہے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ مقعد صدق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مقام صدق پر، جو میں نے آیت پڑھی الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، مقام صدق پر، تاکہ اسے فائز کیا جائے اور وہ مقام قرب پر فائز ہو اللہ کے قریب۔ یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ اس کے ٹکرانے سے اس کو فائدہ ہو۔ علم نور کو ہم علم نور اس وجہ سے کہتے ہیں، نور ایک لفظ ہے جس کے 3 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ آپ بتائیں کتنے حرف ہیں؟ شاباش، 3 حرف ہیں۔ تو نور کے 3 حرف ہیں لفظ کے، نون، واو اور رے، تجوید میں رے قرآن کہا جائے گا۔ تو علم نور کو ہم 3 وجہ سے، اس کے 3 ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم علم نور کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ خود نور ہے زمانوں، آسمانوں اور زمینوں۔ اللہ سے ڈائریکٹ علوم کو لینا ہے۔ علم نور کو ہم علم نور کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر کس سے لیں گے؟ اللہ رب العزت سے لیں گے۔ حدیث پاک کی شرح کس سے لیں گے؟ حدیث پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت سے لیں گے۔ اب سمجھ آ گئی ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لیں گے، یہ اس کا طریقہ، اس لیے ہم اس کو علم نور کہتے ہیں۔ دوسرا، ہم اس کو علم نور کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آپ کے پاس آ چکے نور۔ نور سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و کتاب مبین، اور قرآن پاک۔ یعنی یہ علوم ہم ڈائریکٹ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، اس لیے ہم اس کو علم نور کہتے ہیں۔ حضور کی کچہری میں جا کر، حضور سے ڈائریکٹ پوچھ کر، احوال میں ان سے گفتگو کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک کا علم لینا، قرآن پاک کا علم لینا، مسائل کا علم لینا، بیماریوں کا علاج لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات لینا، اس لیے ہم اس کو علم نور کہتے ہیں۔ اور تیسرا، اس کو اس لیے ہم علم نور کہتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ان کے ساتھ نازل کیا۔ وہ نور سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے، تاکہ ہم ان علوم کو ڈائریکٹ قرآن پاک سے لینے والے بن جائیں۔ کس کے ذریعے؟ اللہ سے ڈائریکٹ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ لیں، قرآن پاک سے ڈائریکٹ لیں۔ اب اس میں جب لفظ علم نور کو ہم علم نور کہتے ہیں تو یہ نور لفظ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ نون واو اکٹھا ہو جاتا ہے، رے الگ ہو جاتا ہے، جس کو تجوید میں راہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں اور شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ ایک ہے وَعِندَهُ علم الکتاب، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ راوی ہیں، اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول پر جو کتاب نازل ہوتی ہے اس کا اسم اعظم غیر پیغمبر کو دیا جاتا ہے، تاکہ وہ پیغمبر کی تصدیق کرے اور تائید کرے، حمایت کرے۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس میں فرماتے ہیں مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی علم نور کو آپ خلفائے راشدین اور اہل بیت اور صحابہ سے حاصل کریں گے۔ اور دوسری چیز ہے وہی غیر مطلوع کے ذریعے، دو چیزیں ہیں، ایک وہی مطلوع ہے جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، ایک وہی غیر مطلوع ہے جس کو ہم حدیث پاک کہتے ہیں۔ ان کا علوم ڈائریکٹ لیا جائے اللہ رب العزت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین اہل بیت صحابہ سے، قرآن پاک سے لیا جائے، اس لیے ہم اس کو علم نور کہتے ہیں۔ یہ جو علم نور ہے، اخلاق کا عمل، اعمال کا عمل، سیرت کا عمل، صورت کا عمل ہم اللہ سے سیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، خلفائے راشدین سے، اہل بیت سے، یا اہل حقیقت کا علم، معرفت کا علم، طریقت کا علم، شریعت کا علم سیکھے۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی علم کی ٹوٹل دو قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کشف، ایک کو کیا کہتے ہیں؟ کشف۔ دوسرے کو کہتے ہیں فکر، علوم برہانیہ کے لیے۔ علم نور سے ہمیں کتنی چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ ٹوٹل دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ علم نور سیکھا جاتا ہے۔ ایک کشف حاصل ہوتا ہے، کشف کا معنی ہے کھل جانا، کسی بھی چیز کے حقائق کا کھل جانا کہ یہ اصل چیز کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارنا الاشیاء کما ہی۔ جیسے کشف قبور ہے یعنی قبر کے حالات کا کھل جانا، جیسے کشف ارواح ہے یعنی روح کے حالات کا کھل جانا، پیغمبروں سے ملاقات کرنا، اہل بیت سے ملاقات کرنا، میری بات آپ سمجھا رہی ہے، فرشتوں سے ملاقات کرنا، یا عام کوئی بھی چیز ہے، پتھر ہے، دیوار ہے، جانور ہے، اس کی حقیقت کا کھل جانا۔ تو وہ جو چیز ہے اس کو ہم کشف کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے علوم کا آپ پر صحیح علم جو ہے وہ آپ پر کشف کے ذریعے کھول دیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر معرفت کیا ہے، اس کے باطنی اسرار کیا ہے، اور اس کی ظاہری حالت کیا ہے۔ مثلا ایک سامنے دیوار ہے تو اس کی ظاہری حالت کیا ہے، اس کے باطنی اسرار اور رموز کیا ہے، اس کے اندر معرفت کیا ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ایک چیز اس کو کشف کے ذریعے ملتی ہے۔ اور کشف جو ایسے حاصل ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دائمی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے حالات منکشف ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، بخاری شریف کی صحیحین کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، آپ آگے ہوتے ہیں، ہاتھ آگے کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت انس سے دیگر طریقوں سے بھی ہے، پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو جب سلام پھیرا صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میرے سامنے پیش کر۔ تو میرا دل کیا کہ میں گچھا کھجور کا اتاروں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں، تو آپ ساری زندگی اسے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہو۔ اب یہ کشف ہے اس حالت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ حضور کی دائمی سنت ہے۔ یہی حالت صحابہ اہل بیت پر بھی ہوتی تھی اور یہی اولیاء اللہ پر ہوتی ہے اور آل انبیاء پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مکہ المکرمہ کے اندر، بیت المقدس کی طرف آپ گئے، معراج کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، آپ نے واپس آ کر بتایا، نتیجہ یہ نکلا کہ کفار نے، مشرکین مکہ نے سوال کیا، تو آپ خود فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرا دل گھبرایا، اس لیے اللہ نے میرے سامنے ہوا کشف کے ذریعے وہ ساری حالات کھول دیے، پوری مسجد میرے سامنے آ گئی، جو چیزیں جو آپ پوچھتے ہیں آپ جواب دے دیتے۔ تو یہ حضور کی دائمی سنت ہے، اہل بیت اور صحابہ کا طریقہ بھی ہے۔ یہ جو مقام صدق پر لوگ فائز ہوتے ہیں، یہ اس چیز کو کیوں لینا ضروری ہے، میں پہلے آثار سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کی سمجھ آئے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا جام پینا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی، فرمایا جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں کہتا ہوں کر دوں گا۔ حضرت عثمان ابن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، زمین پر بیٹھ گئے، اٹھ نہیں سکتے تھے غم اور صدمے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، صدمے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، شرع خدا ہے۔ اس حالت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تشریف لائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا اللہ آپ پر کبھی بھی دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور خطاب کیا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، محدث ہیں،
آپ فرماتے ہیں ایسا لگا ہمیں کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت پہلے قرآن پاک میں موجود تھی، لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ ہمارے اوپر تلاوت کی، بیان کیا، اس کی برکت سے ہمارے آنکھوں کے آگے جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹ گیا اور ہمارے شرح صدر حاصل ہو گئی، اور اس صدمے کو سنبھالنے کا ہمیں جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہمارے اندر آ گیا۔ تو کیا حضرت عثمان ابن عفان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ نہیں تھے؟ حضرت عمر تربیت یافتہ نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت علی تربیت یافتہ نہیں تھے؟ لیکن یہ مقام صدق پر فائد ہونے والے کسی ایک آدمی کے ذریعے اللہ ان حقائق کو کھول دیتا ہے۔ حضرت بکر صدیق کون ہے؟ مقام صدق پر فائد ہے صحابہ میں سے، جیسے پیغمبروں میں وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور کتاب میں ذکر کیجیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جو مرتبہ صدق پر فائد ہے پیغمبروں میں سے۔ تو ہر پیغمبر فائد ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک خاص مرتبہ تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس میں ذکر کر۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام صدق پر نہیں فائد ہوئے، باقی پیغمبر بھی تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فائد ہوئے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب ادخلنی مدخل صدق، ہے میرے پروردگار مجھے داخل کر سچوں میں جو مقام صدق پر فائد، واخرجنی مخرج صدق، اور وہاں سے مجھے نکال اس طرح کہ میں ان سب سے بڑا صدیق ہوں جو وہ صدق پر فائد ہے، اس سے بھی درجے اور مقام میں بڑھ جاؤں۔ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور مجھے اپنے پاس ایک واضح دلیل بھی عطا فرما، ایک معجزہ، ایک ایسی دلیل عطا فرما دے واضح، جس کے ذریعے میں اس میں واضح فرق اور درجے پر فائد۔ تو جو مقام صدق پر فیض ہوتے ہیں یہ قرآن پہلے سے موجود ہوتا ہے، جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پڑھی، حدیث پاک پہلے سے موجود ہوتی ہیں، وہ ایسے حقائق کو منکشف کرتے ہیں جو مقام صدق پر فائد ہوتے ہیں کہ اسی قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے کہ لوگوں کو شرح صدر حاصل ہو جاتی ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے۔ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف حاصل تھا، اہل بیت اور صحابہ کو بھی ہوتا تھا، اور جو ہوتا تھا وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، جا کر حاضر ہوتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، کوڑے کے پاس آپ کا بچہ ہے، کوڑا ہنگرانا شروع ہو گیا، کودنا شروع کر دیا، کچلنا شروع کر دیا، آپ پریشان ہوئے، آپ نے تلاوت روک دی، سامنے بچہ پڑا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائے۔ پھر آپ نے جب دوبارہ تلاوت شروع کر دی، گھوڑا ٹھہر گیا، دوبارہ تلاوت شروع کی، پھر گھوڑے نے ہنگرانا شروع کر دیا، اچھلنا کودنا شروع کر دیا، آپ نے پھر تلاوت روک دی کیونکہ بچے کے اوپر نہ چڑھ جائے گھوڑا۔ تیسری دفعہ پھر جب کیا تو آپ نے غور کیا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، دیکھا آسمان سے ایک اوپر سفید بادل ہے اور اس کے اندر چراغ روشن ہے اور وہ قریب آ رہا ہے۔ جب آپ نے اس چیز کو دیکھا، یہ کشف کی حالت ہے۔ صبح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو تلاوت کر رہے تھے، یہ جو آپ نے آسمان میں سفید بادل دیکھا ہے یہ اللہ کی رحمت، یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کی رحمت، اور جو اس میں چراغ تھے یہ فرشتے تھے۔ یہ آپ کی تلاوت قرآن پاک کے لیے سننے کے لیے اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو رہی تھی اور فرشتے سننے کے لیے آ رہے۔ اب اس کو کشف کہیں گے، یہ کسی عالم دین کا مسئلہ نہیں، کسی پیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، اسی طرح صحابہ کی بھی یہ سنت ہے، اسی طریقے سے یہ اہل بیت کا طریقہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ حضرت عباس باہر نکلے اور فرمایا اپنے چچا زاد بھائی کو نہیں جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا کہ اس نے آپ کی ہماری طرف توجہ ہی نہیں کی، کیونکہ آپ چچا تھے نا حضرت عباس، تو یہ چچا زاد بھائی تھے۔ تو آپ نے فرمایا ابو جان وہ آپ کی طرف کیسے توجہ کریں، ان کے ساتھ تو ایک بندہ بیٹھا ہے سفید امامے والا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر۔ تو فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو حضور نے توجہ کی، جواب دیا، تو اس نے کہا اپنے چچا زاد بھائی کی بات سنے۔ حضرت عباس رضی اللہ نے فرمایا، تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی محفل میں آئے تو آپ نے توجہ نہ کی، تو والد صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ نہیں کیا، نہ کہ میں ان کا چچا ہوں اور آپ چچا زاد بھائی ہیں۔ تو میں نے انہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی خود حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، فرمایا اے عبداللہ ابن عباس کیا واقعی
آپ نے اس آدمی کو دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. وہ کون تھے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے. سفید امامہ انہوں نے پہنا ہوا تھا اور میں انہی سے یہ گفتگو کر رہا تھا. آپ اس کو کشف کہتے ہیں. تو یہ اہل بیت کا بھی دائمی طریقہ ہے. جو علم نور سے ہمیں پہلی چیز آتی ہے وہ کشف ہے. وہ کشف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، اہل بیت کی دائمی سنت ہے، صحابہ کی دائمی سنت ہے، اور یہ اولیاء اللہ کا بھی طریقہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، جس کو ہم روزانہ نماز میں کہتے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. اور یہ اللہ کو یہ کشف اسی طریقے سے ہوتا رہتا ہے. وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور مختلف کیفیات اور اللہ کی تجلیات اور انوارات کو دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، بیان فرما رہے ہیں. حضرت شیخ علی بن ایتی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اولیاء اللہ اور عوام الناس آپ کے سامنے بیٹھے آپ کتاب کھا رہے ہیں. شیخ علی بن ایتی رحمۃ اللہ علیہ جن کو روحانی طور پر خرقہ خلافت سیدنا ابوبکر صدیق سے ملا تھا، آپ بھی بیٹھے ہیں. شیخ علی بن ایتی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھتے ہیں کہ پیران پیر کے خطاب کے دوران مسند بچ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم با خلفائے راشدین کے تشریف لاتے ہیں. اب بیداری کی حالت میں شیخ علی بن ایتی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کب پیران پیر بیان فرما رہے. اتنی دیر میں آپ دیکھتے ہیں جب پیران پیر پر نگاہ پڑتی ہے تو انتہائی آپ پر خوف طاری ہے. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں تو پیران پیر کا جسم جو ہے رحمت اللہ علیہ چڑیا کی مانند چھوٹا سا ہو جاتا ہے. پھر جب آپ دیکھتے ہیں تو پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گرنے لگتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس آگے کرتے ہیں اور اپنے سینے مبارک سے لگاتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے شیخ علی بن ایتی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں یا حضرت باقی تو سمجھ آ گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی تشریف لائے آپ کے خطاب کے دوران، مگر یہ کیا تھا جو آپ کے ساتھ یہ تینوں حالتیں ہوئی؟ فرمائی یہ تینوں اللہ کی تجلیات تھیں. یہ اللہ کی تجلیات تھیں جو میرے جسم پر وارد ہوئی. میں نے بتایا نا کہ مرکز آپ کا جسم ہی ہے. جب وارد ہوئی تو وہ جو پہلی تجلی تھی وہ جلالی تھی، اس وجہ سے آپ پر خوف طاری ہوئی. اور دوسری ایسی تجلی تھی کہ جس کی وجہ سے میرا جسم آپ کو چڑیا کی طرح چھوٹا نظر آیا، اتنی سخت تجلی. اور تیسری ایسی تھی کہ اس سے پہلے میں ہلاک ہو جاتا، حضور نے اپنے دست اقدس آگے پڑھایا اور مجھے اپنے سینے سے لیا، جس کی وجہ سے میں بچ گیا، ورنہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا. تو جہاں یہ کشف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، اہل بیت کی طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، وہاں اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. شیخ علی بن ایتی ولی ہے اور بیداری کی حالت میں حضور کی بھی زیارت کر رہے ہیں، خلفائے راشدین کی بھی کر رہے ہیں، مگر تجلیات کو نہیں محسوس کر سکے. درجات اور مقام میں پیران پیر افضل ہے تو انہوں نے وہ ساری وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفائے راشدین کی اور تجلیات کی بھی بیان فرما. تو علم نور سے جو ہمیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں، ان پر یہ پہلا جو علم نور سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کشف ہے، تاکہ ہمیں ہر چیز کی حقیقت کا پتہ چلے، اس کی معرفت کا پتہ چلے، اس کے باطنی چیزوں کا اسرار کا پتہ چلے، اور اس کی ظاہری کنڈیشن کا ہمیں پتہ چلے. حق اور باطل میں ہم تمیز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو نقصان ہی نقصان ہے. جیسے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو ہمیں حق کر کے دکھا اور باطل کو باطل کر کے دکھا. حق کو حق کر کے دکھا اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو یہ جو کشف ہے، ہم تاکہ اس کشف کو دیکھ سکیں اور صحیح طریقے سے دیکھ سکیں. پھر جو ان علوم میں اہل طریقت آتے ہیں یا اہل باطن ہیں یا اہل معرفت ہیں یا اہل حقیقت ہے، تو ان ساری چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ ساری جو کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات کا جب شیطان ان پر حملہ کرتا ہے تو ان میں جو آگے والے اسٹیپ میں چلے جاتے ہیں اپنی باڈی میں اٹھاتی ہے. یعنی فار ایگزامپل عبدالقیوم صاحب ہیں تو عبدالقیوم صاحب خواب میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور سامنے ان کے بندہ ہے، تو سامنے جو بندہ ہے وہ بندہ نہیں ہے، وہ متشکل چیز. حدیث پاک سے ثابت کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا، ایک قرآن پاک کی، دوسرا بیت اللہ کی اور تیسرا رسول اللہ کی.
تو وہ جو متشکل چیز سامنے آ کر بیٹھی ہے وہ انسان ہے، وہ بظاہر انسانی شکل میں آیا لیکن اصل میں انسان نہیں ہے. تو سامنے سے آیا ہے تو کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ شک ڈالنے کے لیے. پیچھے سے آیا ہے تو کام کو کیا کرنے کے لیے؟ جو آپ کام کرنا چاہتے تھے، آپ نے گھر میں اپنی بیوی بچوں سے بات کی، اپنے ساتھیوں سے بات کی، اپنے درس والے ساتھیوں سے بات کی کہ یہ کام کرنا ہے تاکہ وہ بیک پر چلا جائے، اس وقت نہ ہو سکے، مؤخر ہو. دائیں سے آیا تو آپ کو کمزور کرنے کے لیے تاکہ آپ کے ارادے میں آپ کے جو باطن ہے، زہر ہے، اس میں کمزوری پیدا کرے، ذوق پیدا کرے، آپ کے تخیلات کو تبدیل کر دے. بائیں سے آیا ہے تو آپ کے اندر شرکیہ کلمات، خدا کے بارے میں آپ ایسی بات کریں یا اللہ کے احکامات کے بارے میں یا اللہ پر الزام لگائیں یا حضور کے بارے میں نبوت کا دعویٰ نہ کر دیں جیسے اکثر لوگ کر دیتے ہیں، یا حضور پر ٹارچر کریں، حضور کو خود جو ہے عالم بنتے ہیں اور حضور کو جاہل سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، آپ نے فرمایا رات کو پھر آئے گا. یہ مستقبل کا ہی تو بیان ہے، یہ کسی کا بیان ہے. فرمایا ابو ہریرہ جس کو آپ نے پکڑا ہے وہ آج رات کو آیا ہے، کل پھر آئے گا، رات کو پھر آئے گا. تو یہ ایڈوانس کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں وہ علماء بتا رہے ہیں یا ہمیں پیر صاحب بتا رہے ہیں؟ اور یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے. تو یہ کس نے انہیں علم دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا. پھر دوسری رات جب آئے تو پھر فرمایا آج پھر آئے گا. تو یہ کس نے بتایا؟ یہ علماء کی بات نہیں ہے، یہ پیروں کی بات نہیں ہے. اس بات کو سمجھیے. اللہ جس کو چاہتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اسی طرح فرمایا قل انما العلم عند اللہ، ہر علم اللہ کی طرف سے ہے جی، اور اس میں سے جتنا چاہے اللہ کسی کو دے دے، اپنے علوم میں سے، سفارش میں سے جس کو اختیار دے دے. فلا یظہر علی غیبہ احد، غیب کا علم جو ہے اللہ جس کو چاہے شریف فرمایا. صحابہ کا ایک مجمع ہے، بیان کر رہے ہیں، فرمایا 1 سیکنڈ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے. مقداد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سمجھ نہیں آئی. حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، آپ کا حوالہ دے رہے ہیں، فرمایا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے فکر کرنا، 1 سیکنڈ فکر کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حوالہ دے رہے ہیں اور 7 سال کا کہہ رہے ہیں 1 سیکنڈ غور و فکر کرنا 7 سال کی عبادت سے افضل ہے. سنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، آپ کا حوالہ دے رہے ہیں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے 1 سیکنڈ غور و فکر کرنا. آپ نے صحابی کو فرمایا تینوں کو میرے پاس لے. اب دیکھو سمجھانے کا کیسا بہترین انداز ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق آپ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تاکہ اخلاق کو بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں. علوم برہانیہ جو فکر ہے، یہ جو اصل علوم ہیں، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے، اہل بیت سے سیکھے، صحابہ سے سیکھے، انعام یافتہ لوگوں سے سیکھے. کیسے سیکھے؟ اب تینوں صحابی آ جاتے ہیں. حضرت بکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت کر رہے تھے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر فکر کر رہا تھا. ہے نہیں الذی خلق السبع سماوات طباقا، ہے 7 آسمان طبق و طبق بنا دی. ومن الارض مثلہن، ہے جی، اور 7 زمینیں بھی ہیں اسی کی مثل، ہے جی. اب یہ کیا ہے؟ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارا اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا 1 سیکنڈ غور و فکر کرنا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب تصدیق بھی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ قیامت تک آنے والا بندہ سمجھ جائے کہ ہم فکر کیسے کریں، کہ وہ فکر ہمارا علوم برہانیہ، وہ جو اللہ کی طرف سے علوم ہے، کہ وہ فکر بھی عبادت بن جائے اور علم نور بن جائے. پھر پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت آپ کس چیز میں غور و فکر کرتے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت اور اس کے احوال میں فکر کر رہا تھا کہ انسان پر موت کیسے واقع ہوتی ہے، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوگا، اس کو دفن کیا جاتا ہے. فرمایا عبداللہ ابن عباس آپ جس چیز میں غور و فکر کر رہے ہیں قیامت تک کوئی مسلمان بھی اس میں غور و فکر کرے گا، اس کا 1 سیکنڈ غور و فکر کرنا 7 سال کی عبادت سے افضل. پھر فرمایا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ جو میرا بھی حوالہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے 1 سیکنڈ غور و فکر کرنا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا لاملأن جہنم، میں نے ضرور جہنم کو بھرنا ہے انسانوں سے اور جنات سے، ہے نہیں.
تو میں غور و فکر کر رہا تھا کہ تنہا میرا جسم اتنا بڑا ہو جائے کہ تنہا حضرت ابوبکر جو ہے یہ جہنم میں آ جائے اور پوری یہ امت نجات پا جائے جہنم۔ فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ مہربان حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ ایسا سوچنا ہر آدمی کا جو قیامت تک آنے والے مسلمان ہے، وہ 1 سیکنڈ فکر کرنا، غور کرنا 70 سال کی عبادت سے۔ تو علم نور سے ہمیں کون سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں؟ ٹوٹل 2 چیزیں، ایک کشف جو حضور کی دائمی سنت ہے، اہل بیت صحابہ اور اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، دوسرا فکر علوم برہانیہ کے لیے کہ ہم اسی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سیکھ لیں، اسی قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں، اسی قرآن پاک کو اس کی تفسیر، اس کے باطنی اسرار اور رموز کو خلفائے راشدین سے سیکھ لیں، اہل بیت سے سیکھ لیں، صحابہ سے سیکھ لیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے علم نور، اور یہ سمجھنے کے لیے آپ کو اس خواب کو، چاہے خواب میں ہو یا بیداری کی حالت میں ہو، آپ کے اوپر ایک بندہ آیا ہے، سامنے بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، جاگتے ہوئے آیا ہے، تو وہ بھی وہ شیطان ہے جو متشکل چیز میں آپ کو روکنے کے لیے آئے، اس کا بھی وہی مطلب ہے جو 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، پھر بتا دیتا ہوں کہ سامنے سے آنے کا مقصد شک پیدا کرنے کے لیے، چاہے وہ خواب کے اندر آئے چاہے جاگتے ہوئے آئے، پیچھے سے آنا کام کو مؤخر کرنے کے لیے کہ تاکہ یہ بعد میں ہو، ابھی نہ ہو، دائیں سے آنا ضعیف اور کمزور کرنے کے لیے، اور بائیں سے آنا شک کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں کسی کو، یا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کریں، یا اللہ پر الزام لگائیں، یا حضور پر تنقید کریں، ہے نہیں؟ تو ایسی چیزیں اس وقت ہوتی ہیں۔ تو آج جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ اہل شرع حضور پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ ہٹ کر چکا ہوتا ہے بائیں طرف سے شیطان۔ اس وجہ سے وہ حضور کے بارے میں غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ کے احکامات یا اللہ کے بارے میں غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کے علم دین میں خرابی ہوتی ہے، ہر عالم دین جو ہے اس کا ہم قدر کرتے ہیں، مگر اس میں ایک فرق ہے۔ حدیث پاک میں ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کرام میرے سینے سے ہیں، اہل سعادات میری پشت سے ہیں، اولیاء اللہ اللہ کے نور سے ہیں۔ دلیل دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ علماء کرام میرے سینے سے ہیں۔ عالم دین اس وقت تک عالم دین ہے جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کو اخذ کر رہا ہے، چاہے اس وقت تھا یا آج ہے یا قیامت تک کوئی آئے گا، ہے نہیں؟ وَيُؤْتِ اللَّهُ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور تقسیم کرنے والے ہیں، اس وقت بھی تقسیم حضور کرتے تھے، آج بھی تقسیم حضور کرتے ہیں، عطا اللہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا علم چاہتا ہوں، حدیث پاک ہے۔ آپ نے چادر دی، سینے سے لگایا، حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی، انہوں نے جب سینے سے لگائی وہ چادر، فرماتے ہیں اس سے لے کر آج تک کبھی بھی مجھے ایک حدیث پاک نہیں ملی۔ عطا اللہ نے کیا، تقسیم کس نے کیا؟ آج بھی کوئی محدث بننا چاہتا ہے نا، ڈائریکٹ حدیث کا علم اللہ سے سیکھنا چاہتا ہے، حضور سے، خلفائے راشدین سے، تو پھر تقسیم حضور ہی کریں گے، لینا ادھر ہی سے پڑے گا، عطا اللہ کرے گا قیامت تک اسی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، آپ نے سر اقدس پر ہاتھ رکھا، دعا کی، فرمایا اس کو اللہ تفسیر کا علم عطا کرے گا، مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، اہل بیت میں سے۔ اس وقت نہیں، آج بھی اور قیامت تک جو مفسر بننا چاہتا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو جا کے درس نظامی کا کورس کر لیتے ہیں، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، وہ اصول کا طریقہ اور ہے۔ میں علم نور کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ حضور سے سیکھیں، ڈائریکٹ اللہ سے سیکھیں، ڈائریکٹ خلفائے راشدین سے سیکھیں، ڈائریکٹ اہل بیت سے سیکھیں۔ آج بھی یہ سیکھا جا سکتا ہے، اور ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے بندے رہے ہیں جو ان علوم کو اللہ تعالیٰ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے سیکھ کر بیان کرتے ہیں، مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز چاہیے کہ ہمیں وہ فکر بھی حاصل ہو اور وہ کشف بھی حاصل ہو، اور ہمیں اس کی چیزوں کو ججمنٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گائیڈر رہنما ہو، جو شریعت کے علم میں ماہر ہو، طریقت کے علم میں ماہر ہو، معرفت کے علم میں ماہر ہو، حقیقت کے علم میں ماہر ہو، خود اس چیز کو جانتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سند رکھتا ہو، جس طرح درس نظامی کی سند ہوتی ہے، جس طرح ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی، پی ایچ ڈی کی، یہ فلاں جگہ سے پی ایچ ڈی کی ہے،
اسی طرح جو ہے اہل بیت سے فیض لینے والے، صحابہ سے، خلفائے راشدین سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے فیض لینے والے. جس طرح آج سائنٹسٹ ہیں، سائنس کی وہ مختلف تجربات کرتے ہیں، اس طرح اولیاء اللہ میں بھی ہیں. جس طرح پروفیسر ہیں، ڈاکٹروں میں پروفیسر ہیں، وکیلوں میں پروفیسر ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ میں پروفیسر ہیں جو ولایت کے ہر راز کو عام اولیاء اللہ سے بہتر انداز میں بیان کرتے ہیں. فقراء محمد میں پروفیسر ہیں. اسی طرح ڈاکٹر ہے، جس طرح ظاہری علوم میں ڈاکٹر ہے، کہتے ہیں اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. روحانیت میں پی ایچ ڈی کرنے والے لوگ بھی ہیں، اولیاء اللہ میں ہے، فقراء محمد میں. مگر یہ علوم جو آپ کو ہوں گے یہ علم نور کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوں گے. تو اس وجہ سے اس میں نے ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے. اب اس میں تھوڑی اور وضاحت کر دوں کہ یہ شیطان جو اٹیک کرتا ہے تو یہ اٹیک کرنے کے بعد کیا افعال انسان پر وارد ہوتے ہیں جسم میں نے بتایا تھا کہ ایک علم سے لے کر 40 علوم تک ملتے ہیں جن کی روحیں جسموں پر غالب ہیں، مگر جن کی جسم غالب ہے روحوں پر وہ تو گناہ کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں اپنی اصلاح اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح ہر صحابی صاحب معرفت بنا، آج کا ہر مسلمان صاحب معرفت بن جائے. آج کا ہر مسلمان کیا بن جائے؟ صاحب معرفت بن جائے. ہم سب لوگ اس میں داخل ہو جائیں، نہ کہ 4 سے 5%. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب انسان کو جمائی آتی ہے تو شیطان اس کو دیکھ کر ہنستا ہے. شیطان کے میں آپ ان علوم کو بیان کر رہا ہوں کہ جب باڈی میں آپ پر افیکٹڈ ہوتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے. دوسری حدیث پاک ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی روایت ہے کہ جب انسان کو جمائی آتی ہے تو شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. تیسری حدیث پاک ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو جمائی آتی ہے تو شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور پیٹ میں بیٹھتا ہے اور ہنستا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہنستا ہے. جس طرح ہم مکان میں رہتے ہیں اس طرح جب شیطان آ کر ہمارے جسم میں بیٹھتا ہے تو کہاں بیٹھتا ہے؟ پیٹ میں بیٹھتا ہے. اس حدیث پاک میں یہ بیان کی ہے. اور وہاں پر بیٹھ کر ہنستا ہے، اذیت دیتا ہے. ہمیں جو بیماریاں اور ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں. اب جب یہ ہمارے اوپر سواری لیتا ہے، بخیلک و رجلک و شارکہم فی الاموال والاولاد، ہے نا جی حافظ صاحب؟ بخیلک، وہ ہمارے خیالات پر جب سامنے سے آ کر شک ڈالے گا تو شکوک و شبہات ہمارے خیالات میں ڈالے گا نا. بخیلک، سب سے پہلے جو اس کا ٹارچر کرنا ہوتا ہے وہ تاکہ آپ کے خیالات کو تبدیل کر دیں. تو ولید میں روحانیت میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ اس چیز سے بچ جاتا ہے، خیالات پر اس کا مکمل کنٹرول رہتا ہے، اس کو غالب نہیں آنے دیتا شیطان، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے بری طرح سے. سمجھ گئے؟ اور وراجلے کا وشارکہم فی الاموال والاولاد، اس پر سواری بھی کرتا ہے. جس طرح ہم موٹر سائیکل، کار، بس گاڑی پر سواری کریں، وہ بھی ہمارے اوپر سواری کرتا ہے. غالب آ کر کئی لوگوں کو دورہ بھی پڑتا ہے، پھر کئی لوگوں کو دورہ نہیں پڑتا لیکن گناہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جب بندہ شراب پی رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اس پر شیطان سوار ہے. وراجلے کا وہ سوار ہے، وہ بندہ ہے، لیکن من الجنت والناس، انسانوں میں شیطان بن چکا ہے. اس وجہ سے وہ قتل کر رہا ہے، اس لیے وہ شراب پی رہا ہے. گناہ کا ہر بندہ جب کام کرتا ہے، انسان فرشتوں کی طرح معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے. اس وجہ سے پاک ہے، کیوں کہ وہ گناہ اس سے ہوتے ہی نہیں ہیں. ہوتے اس وقت ہیں جب اس پر شیطان غالب آتا ہے، نفس غالب آتا ہے، دنیا غالب آتی ہے. تو وہ اس نے جب اس پر غلبہ پایا تو اب وہ انسان سے شیطان بن گیا، من الجنت والناس. اب سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ گناہ کا کام اس وجہ سے کر رہا ہے کہ ورجلے کا، وہ اس میں سوار ہو گیا. اب اسے دورہ بھی نہیں پڑ رہا ہے کہ ہم کہیں یار اس کو دورہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ قتل کر رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ سواری اس میں کر چکا ہے. بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد، اس کے مال میں اور اولاد میں بھی شرکت کرتا ہے. ہمارے جو گھروں میں لباس ہے، مال ہے، آپ کہتے ہیں مال ضائع ہو گیا، وہ شیطان کی مداخلت سے ضائع ہوتا ہے. اولاد میں، اولاد نافرمان ہوگی، وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ اس کا اٹیک ہوتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے جو ہوتا ہے، آپ کے خیالات پر بھی ہوتا ہے. اب اس سے جو بچنے کے طریقے ہیں، ٹائم کیا ہوا ہے؟ زیادہ ٹائم ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہوا؟ کتنے بجے ٹائم کتنے بجے شروع کیا تھا؟ 50 منٹ. 50 منٹ. تو آج کا درس یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تاکہ باقی علوم کو پھر ہم کسی موقع پر بیان کر دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو، اور اجازت مل گئی تو، کہ اس کے جو اٹیک کے نقصانات ہیں اس کو ہم کیسے قرآن اور سنت سے میں وضاحت کروں.
تاکہ چاہے وہ اہل حقیقت ہے یا اہل طریقت ہے یا اہل معرفت ہے یا اہل شرع ہے، وہ کیسے شیطان کو اپنے آپ سے دور کرے، اس کے اثرات سے وہ محفوظ ہو سکے، یا صورت میں حضور کی پیروی کرنا چاہتا ہے یا سیرت میں حضور کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اخلاق میں یا اعمال میں ہے، تو کیسے ان اٹیک سے وہ اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق بچائے، وہ ایسی تدابیر اختیار کرے۔ انشاءاللہ کسی اور درس پر وہ جب اجازت ملے گی تو بیان کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔